السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس قرآن کریم کو سننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے جمع فرمایا۔ سکینت وہ نازل ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو اللہ کا کلام سیکھنے اور سمجھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور پھر اس سے اپنی زندگیوں کو چینج کرتے ہیں، عمل میں لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں موقع دیا، اس نے ہمیں صحت، عافیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ میں جمع فرمایا، تو ہم اس کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں آج انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں نے آپ کے سامنے سورہ زلزال تلاوت کی اور پھر اس کا ترجمہ رکھا، اور اس میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ صرف 8 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے، اور اس کا مدنی اور مکی ہونے میں بھی اختلاف ہے، مگر تمام مصاحف میں ہم دیکھیں گے کہ یہ مدنی ہی لکھی ہوئی ہے۔ اور ہمارا جیسے کہ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ آج کا جو موضوع ہے وہ قیامت ہے، اور اس کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے جو کہ قیامت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ انشقاق، سورہ انفطار، سورہ تکویر اور سورہ زلزال پڑھ لے، تو اس کو اس بات کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی کہ کل قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثریت جو ہے وہ قیامت کے اور موت کے ذکر سے یا تذکرے کو سننا ہی نہیں چاہتی ہے، اور پھر تیاری کس طریقے سے انسان کرے گا جب وہ اس منزل پر جہاں پر ہمیں جانا ہے اس کے بارے میں سننا ہی نہیں چاہتے، تو پھر تیاری کیسے کریں گے؟ اور جس کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں خبر دی ہے کہ ہم آج ہی سے کل کی تیاری شروع کر دیں۔ ہم اس وقت اور اس حالات کے اوپر تھوڑا سا نظر ڈالیں گے ان آیات کی تشریح سے پہلے یا ان آیات کو سمجھنے سے پہلے، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مبعوث فرمائے گئے، تو اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کفار کے سامنے پیش کی تو وہ 3 نکاتی دعوت تھی، یعنی ایجنڈا جو تھا وہ 3 نکاتی تھا، اور وہ کیا تھا؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 آخرت۔ اور مکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی یہ عقائد کی بنیادوں کو مضبوط کرتے رہے۔ توحید نمبر 1 کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سو کو مانتے تھے، اور رسالت اور آخرت کے تو وہ سرے سے ہی منکر تھے۔ تو رسالت کا تھا کہ ہمارے درمیان کوئی ہمارے جیسا کیوں اٹھے اور ہم کو اللہ کی طرف بلائے، وہ یہ ہم نہیں مان سکتے ہیں۔
کوئی ماورائی مخلوق ہونی چاہیے تھی، کوئی اور کسی سیارے سے آنا چاہیے تھا، یا پھر کوئی اور فرشتہ ہونا چاہیے تھا، یا کوئی باہر سے آتا تو وہ بتاتا۔ تو یہ ان کا ایک جھٹلانے کا جو ایک ان کا نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ تو ہمارا جیسا ہے اور ہم میں سے ہی ہے۔ پھر تیسرا کیا تھا کہ آخرت، زندگی کے بارے میں جو ان کا نظریہ تھا آخرت کے بارے میں، کہ بس زندگی یہی دنیا کی زندگی ہے، مر کر دوبارہ اٹھنا نہیں ہے۔ اور وہ کہتے تھے کہ یہ واپسی تو پھر گھاٹے کی واپسی ہوگی، کیونکہ جب ظاہر ہے وہاں کی کوئی تیاری نہیں کی تو پھر وہاں کیا ملے گا؟ جب انسان خالی ہاتھ ہلاتا ہوا پہنچ جائے گا تو پھر وہاں پر کیا اس کو ملے گا؟ تو پھر سراسر گھاٹا اور خسارہ ہی ہوگا۔ اور اگر ہم دیکھیں، اپنا جائزہ لیں، تو ہماری حالت بھی کفار مکہ سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ عقیدے کے لحاظ سے دیکھ لیں کہ اللہ کو مانتے ہوئے اور بھی بہت ساروں کو شریک کر لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ اور پھر رسالت کے معاملے میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ماورائی مخلوق بنا دیتے ہیں، یا پھر بہت اونچا مقام دے دیتے ہیں، اللہ کے برابر ٹھہرا دیتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور یا پھر بہت ہی کوئی کم کر دیتے ہیں، تو یہ سبھی غلط ہے۔ اور پھر آخرت کے اگر نظریے کو ہم دیکھیں کہ دوبارہ جی اٹھنے پر بہت سارے مسلمانوں کو آج یقین نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بس جو ہے زندگی وہ آج ہی کی زندگی ہے، اور جیسا چاہو ویسا جیو، جو چاہے کرو۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بھی اللہ تک پہنچنے کے لیے بہت سارے واسطے، وسیلے، ذریعے تھے، اور ہمارے پاس بھی کچھ کم نہیں ہے۔ آج ہر بزرگ، پیر، فقیر یہ کہتا ہوا ملے گا کہ بس میرا دامن تھام لو، اللہ کے ہاں تمہاری نجات پکی ہے، پھر کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی تھوڑے دن پہلے کسی نے کہا تھا کہ ایک بزرگ کا جو عہد نامہ ہے، وہ جو بیعت کیا ہوا ہے، وہ اگر قبر میں اس کے سینے پہ رکھ دیا جائے تو نہ عذاب قبر ہوگا، اور نجات بالکل اس کی پکی ہے، اور حساب کتاب کا کوئی اس کے ساتھ معاملہ پیش نہیں آئے گا۔ کتنی بڑی جسارت اور کتنی بڑی جرت ہے یہ! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی اور اپنی بیٹی سے صاف کہہ دیا تھا کہ تم یہاں پر مجھ سے جو چاہو مانگ لو، میں وہاں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا، تو پھر کوئی اور کسی کے کس طریقے سے وہاں پر کام آ سکے گا؟ جب آپ نے یہ دعویٰ نہیں کیا تو پھر کوئی اور کیسے کر سکتا ہے؟ اور جہاں تک آخرت کا معاملہ ہے تو ہم نے بھی اسے بہت پس پش ڈال رکھا ہے۔ دو رویے ہمارے یہاں ہیں، دو طریقے کے لوگ ہیں، کہ ایک تو کہتے ہیں کہ جب ہوگا جب دیکھا جائے گا، یا کل کس نے دیکھی ہے، اور پھر جیسے چاہو ویسے جیو، انجوائے کرو، زندگی ایک دفعہ ہی ملتی ہے۔ تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تو ایک شریعت، ایک دین کا پابند بنا کے بھیجا گیا ہے، ہم جیسے چاہو ویسے جیو کا نعرہ نہیں لگا سکتے۔ اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر دیں گے، شفاعت کر دیں گے، اس لیے جو چاہے کرو، عمل کچھ ہو نہ ہو، بس اگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، مسلمان ہیں، تو ہماری نجات تو بالکل پکی ہے۔ تو یہ دونوں ہی جو ہیں رویے بالکل صحیح نہیں ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ دنیا سے دنیا کما رہے ہیں، اور کچھ دنیا سے آخرت کی کھیتی لگا رہے ہیں۔ تو یہ سب بہت ہی زیادہ جلد ختم ہو جانے والا ہے۔ آخر میں پھر وہی کامیاب ہوں گے جو عمل کریں گے، اور وہ کر کے آگے بھیج دیں گے، آخرت کی کھیتی لگا لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب ان 8 جملوں میں جو ہمیں قیامت کے عظیم حادثے کی خبر دی گئی ہے، تھوڑا سا صورت کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ تو جو عظیم حادثہ یہاں پر بتایا گیا ہے، اور حساب کتاب کا سارا منظر ہمارے سامنے اس لیے کھول کر رکھا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے کہ بالکل سب کچھ ہمارے سامنے ایسا لگتا ہے، اگر انسان محسوس کرے کہ یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ اور ہمارے کریم اور رحیم رب نے جو پیپر کل اس کی عدالت میں ہونا تھا، آج ہی آؤٹ کر کے ہر ہاتھ میں پہنچوا دیا کہ کل کی تیاری ہم آج سے شروع کر دیں، آج دنیا میں رہتے ہوئے کر لیں، کیونکہ وہاں رب کے سامنے جو پیشی ہوگی وہ اتنی مکمل اور مفصل ہوگی کہ کوئی چیز وہاں پر باقی نہیں رہے گی، اور کوئی انکار بھی نہیں کر سکے گا وہاں پر اس اپنے جو نام اعمال کو دیکھے گا تو۔ اور ہم دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیپر جو آؤٹ کیا ہے، کیوں کیا ہے، کس وجہ سے کیا؟ دنیا میں اگر پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ دوبارہ دینا ہوتا ہے، وہ نہیں چلے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، جو ہمارا رب ہے، وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس نے جو جنت بنائی ہے اس میں ہم جائیں، ہم رہیں وہاں پر۔ ہمارا آبائی گھر ہے، وہ آدم علیہ السلام کو وہیں پر رکھا گیا تھا، تو ہم واپس وہیں پر جائیں۔ تو
آج اگر ہم جواب دہی کا احساس اپنے اندر پیدا کریں، اچھے عمل کریں، تو پھر کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیں گے اور اللہ کی اس جنت میں جگہ پا سکیں گے، اور پھر کل کے برے انجام سے، خسارے سے، نقصان سے اور دوزخ سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں یہ سب کچھ دنیا میں رہتے ہوئے بتا دیا تاکہ ہم کل کی تیاری شروع کر دیں۔ اب تھوڑا سا ہم اس صورت کی فضیلت کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ مجھے کچھ پڑھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے الف لام را والی 3 بڑی صورتیں یاد کرنے کی فرمایا۔ تو بوڑھا کہنے لگا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، زبان موٹی ہے، حافظہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم والی صورتیں یاد کرنے کی فرمایا، تو اس نے پھر منع کیا اور کہا کہ میں یہ بھی نہیں یاد کر سکتا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح والی 3 صورتیں فرمایا۔ اس نے حسب ذائق پھر منع کیا اور کہا کہ کوئی مجھے جامع صورت سکھا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورہ زلزال سکھا دی۔ تو یاد کرنے کے بعد وہ بولا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اس پر زیادتی نہیں کروں گا، یعنی اس میں کمی بیشی کوئی نہیں کروں گا۔ جب وہ بوڑھا شخص پیٹھ موڑ کر جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کامیاب ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا، یعنی 2 بار آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ یہ ترمذی، نسائی، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس بات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت اور کتنا زیادہ یعنی لوگوں کو سکھانے کا اچھا طریقہ تھا، کتنے حلیم تھے آپ اور کتنے بردبار تھے۔ نہ اس کو ڈانٹا، نہ اس کو کچھ بتانے سے منع کیا، بار بار اس کو متبادل دیتے رہے کہ یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لو، یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر یہاں کیوں آئے ہو میرا وقت برباد کرنے کے لیے، اور جاؤ اپنے گھر جا کر بیٹھو۔ آپ نے یہ نہیں کہا، بلکہ اس کو متبادل دیتے رہے کہ نہیں یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لو۔ یہ تھا اخلاق جو کہ لوگ گرویدہ ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری ایک اور ہمیں اس کی فضیلت کے حوالے سے روایت ملتی ہے۔ ساسا بن معاویہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس سورت کی یہ آیت سنائی، 7ویں اور 8ویں آیت ہے، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ تو میں نے کہا کہ میرے عمل کے لیے یہی کافی ہے اگر اور آیتیں نہ بھی سنوں، اور یہ بھی نسائی اور مسند احمد کی روایت ہے۔ یعنی یہ اتنے جامع ترین یہ والی آیت ہے کہ انسان کو نیکی پر ابھارتی ہے کہ نیکیاں کرے وہ، کیونکہ ذرہ برابر بھی انسان کی نیکی اعمال نامے میں جو لکھی ہوئی ہے وہ میزان میں رکھی جائے گی، اور ذرہ برابر برائی بھی اس کا بھی حساب ہوگا، وہ بھی رکھی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہی کافی ہے۔ پھر ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے، یہ سورہ پڑھنے والے کو آدھے قرآن کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور اس دوسری ایک اور روایت ملتی ہے کہ چوتھائی، اس میں کہا گیا ہے کہ چوتھائی قرآن کے برابر اگر کوئی پڑھتا ہے ایک دفعہ تو اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ تو اس کے بارے میں جب اس کو پڑھا تو پھر میں نے سوچا کہ قیامت کا اگر ہم دیکھیں کہ کتنا تذکرہ ہے قرآن کریم میں، چوتھائی ہے یا آدھا ہوگا یا اس سے کم ہوگا، تو جو اس کو پڑھ لے گا، اس کو سمجھ لے گا، اپنی زندگی تبدیل کر لے گا، اللہ کے احکامات کو مان لے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، تو وہ پھر کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ وہ تو اس کے اوپر عمل کرنے لگے گا۔ تو جب آخرت کے بارے میں اس کو پڑھ کر اس کے اندر غور و فکر پیدا ہوگا، جواب دہی کا احساس پیدا ہوگا، اللہ کا تقوی پیدا ہوگا، تو پھر شعوری طور پر کوشش کر کے انسان تمام برائیوں سے بچے گا، اور پھر یقینی طور پر وہ نیکیوں کی طرف راغب ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو پھر ایسے ہی انسان تو چاہیے کہ غور و فکر کرنے والا ہو، تقوی اختیار کرنے والا ہو، اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو۔ تو پھر یہی اس کا جو ہے کہ انسان اس کو ایک دفعہ پڑھے گا تو اتنا اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ اب آیتوں کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلائی جائے گی پے در پہ، جب جھٹکے پر جھٹکے پڑیں گے اور کس طریقے سے وہ اپنا تمام جو ہے سب چیزیں نکالے گی، تو ہمیں سب کو معلوم ہے کہ ایک بار بھی تھوڑی سی بھی زمین جب ہلتی ہے تو انسانوں کا اور جو زمین کے اوپر ہیں تمام چیزیں ان کا کیا حال ہو جاتا ہے، سب جانتے ہیں، اور کسی نہ کسی نے کہیں نہ کہیں تو ضرور ہی دیکھا ہوگا۔ تو جیسے کہ کھایا ہوا بھوسا اور چارہ، اس طریقے سے پورا تمام چیزوں کی حالت ہو جاتی ہے۔ اور کتنے بڑے بڑے جو بہت بڑے زلزلے آئے ان کو بھی ہم نے دیکھا، جیسے ترکی میں آیا تھا، جاپان میں آیا، انڈیا میں، پاکستان میں، جب جو بڑے بڑے زلزلے آئے ان کے ہم سب جانتے ہیں کہ کیا حال ہوا تھا وہاں پر آس پاس سب چیزوں کا۔
اور انسانوں کا اور تمام زندگی کس طریقے سے معطل ہو گئی تھی. تو جب تمام زمین ہلائی جائے گی، یعنی ایک تھوڑی سی زمین کا یہ حال ہے، تو جب تمام زمین ہلائی جائے گی اور بار بار ہلتی ہی رہے گی تو رکے گی نہیں یہاں تک کہ سب کچھ ختم نہ ہو جائے. تو پھر انسان سوچے کہ اس کا کیا حال ہوگا، اس کی کیا حالت ہوگی، مارے دہشت کے اس کا کیا حال بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس وقت کی سختی اور دہشت سے ہمیں محفوظ رکھے. تو اس پہ ہمیں آیت پر جو غور و فکر کی دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو ہمارے سامنے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ سچویشن رکھی ہے کہ بتاؤ میرے بندوں، تم اس وقت جو اذا بھی جب کہا گیا ہے کہ کیا کرو گے، جب یہ وقت ہوگا ذرا سوچو تو کہ کیا کرو گے تمہارے پاس کوئی جائے پناہ، جائے نجات ہے کیا؟ کہ اللہ سے پناہ لے لو، وہاں پر جا کر کہاں پناہ لو گے، کہاں جاؤ گے، کیا کرو گے، کون تمہیں بچائے گا؟ اگر کوئی جائے پناہ نہیں ہے تو پھر سوچ لو، پھر اللہ کی طرف پلٹ آؤ. اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، وہ تمہیں ان سب ہولناکیوں اور قیامت کی شدتوں سے بچا لے گا، بس تم ایک دفعہ اللہ کی دامن رحمت میں پلٹ آؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر اس میں بتایا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ قیامت کے حوالے سے، اس کی ہولناکی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید. اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو، یاد رکھو قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے. جس دن تم اسے دیکھ لو گے تو ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، یعنی بے خبر ہو جائے گی، بھول جائے گی اسے، اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا، یعنی ساقط ہو جائے گا. اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بدمست نہیں ہوں گے، مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. یعنی اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ان کی یہ حالت ہوگی کہ بچوں سے غافل اور نشے کی حالت میں انسان لگے گا، یعنی پاگل اور دیوانہ ہو جائے گا. کتنا خوفناک سچویشن ہوگی کہ انسان کا یہ حال ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. ایک بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو آواز دے گا، وہ لبیک اور سعدیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائیں گے. حکم ہوگا کہ ہمارے حکم سے اپنے اولاد میں سے جہنم کا حصہ علیحدہ کر دو. پوچھیں گے اے رب جہنم کا حصہ کتنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 سے 999، یعنی 999. اس وقت حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور تم لوگوں کو نشے میں دیکھو گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. یعنی اس آیت کی، سورہ حج کی اس آیت کی تفسیر ہے اس حدیث میں، تو اس میں وہی بتایا. اور صحابہ کرام کو اس وقت بڑا صدمہ ہوا، بہت زیادہ. یہ سن کر ان کے چہروں سے پریشانی ظاہر ہونے لگی، بہت سخت پریشان ہو گئے وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج میں سے 999 جہنم کا حصہ ہیں، اور مجھے توقع ہے کہ تم 1/4 یا پھر 1/3 یا پھر 1.5 جنتی ہو. تو صحابہ نے اس پر مارے خوشی کے نعرہ تکبیر بلند کیا، یعنی اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ ہم آدھے جو ہیں وہ جنتی ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین. ایک بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حدیث کے حوالے سے دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون اٹھائے جاؤ گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب عورت اور مرد برہنہ ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ معاملہ بڑا سخت ہوگا، کوئی کسی کو دیکھ نہ سکے گا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. یعنی اتنا ایسی سخت سچویشن ہوگی، ایسا منظر ہوگا، ایسا وقت ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف نظر اٹھا، یعنی کوئی کسی کی طرف دیکھ ہی نہیں سکے گا، اتنا اپنے آپ میں انسان محو ہو جائے گا. تو کہ جب کوئی حادثے یا کوئی بڑے کوئی کچھ زلزلہ یا کچھ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے یا کسی کے یہاں، تو یا کچھ خدا نہ کرے کسی کے پاس آگ لگ جاتی ہے یا کچھ ہو جاتا ہے، تو پاس میں جو بچے سوئے ہوتے ہیں ان کا بھی انسان کو کبھی کبھی ہوش نہیں رہتا، فکر نہیں ہوتی، بس یہ ہوتا ہے کہ اس کی خود کی جان بچ جائے. تو قیامت کے دن پھر کیا برا حال ہوگا، کس طریقے سے انسانوں کی کیفیت ہوگی. پھر آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی. سورہ انشقاق میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی. یعنی زمین کے ہلنے سے اس کے اندر سے مرے ہوئے انسان یا ان کے بکھرے ہوئے اجسام اور اجزاء اور سونے چاندی جواہرات، ہر قسم کی دولت جو ہے وہ سب نکل آئے گی اور سب کے ڈھیر لگ جائیں گے.
تو یہ دیکھیں یہی تو چیزیں تھیں جن کے لیے دنیا میں اگر دیکھیں انسان حق تلفیاں کرتا تھا، قطع رحمی کی، اس نے ڈاکے ڈالے، چوریاں کی، ہر طرح کے جرائم کیے، فساد مچایا دنیا میں، تو آج وہ سب کچھ اس کے سامنے پڑا ہوا ہوگا اسی دولت کے لیے، مگر سب سامنے ہے اور انسان کے وہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا بلکہ عذاب کا موجب ہوگا۔ اور وہاں پر زمین بھر کے سونا بھی اللہ تعالیٰ فدیے میں قبول نہیں فرمائیں گے، بلکہ وہاں تو نیک اعمال چاہیے ہوں گے، وہی کرنسی چلے گی وہاں پر۔ یہ دنیا کی کرنسی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو جائے گی، وہاں نہیں چلے گی۔ اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جب زندہ ہوگا انسان تو اس سے جب ہوش آئے گا تو پہلا تاثر ہر ایک یہی ہوگا ہر ایک کو کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر جب یہ بات کھلے گی کہ یہ روز محشر ہے، تو جیسے کہ اگر ہم مثال کے طور پر اس کو سمجھیں کہ کوئی جب بہت گہری نیند میں ہو اور اسے ایک دم اچانک اٹھا دیا جائے تو اٹھ کر وہ سب سے پہلے یہی پوچھتا ہے کیا وقت ہوا ہے، صبح ہے، شام ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ میں کہاں ہوں اور کیا وقت ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ سب کچھ جب اچانک ہوگا تو انسان پریشان ہو جائے گا، مگر اہل ایمان کو اتنی حیرانی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تھوڑی ہوگی، گھبرائیں گے ضرور، مگر پھر وہ جلدی سنبھل جائیں گے، کیونکہ ان کے عقیدے اور یقین کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا، اور انہوں نے ساری زندگی دنیا میں اسی کے لیے تو تیاری کی تھی۔ تو پھر کل قیامت جب برپا ہوگی تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کی ہم دنیا میں تیاری کر رہے تھے، اور مجھے اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے اور مجھے حساب دینا ہے، وہ یہی اسی کی تیاری کرتے تھے۔ اور جنہوں نے دنیا میں آخرت کا انکار کیا تھا اور نہیں مانے، بھولے رہے، تو پھر وہ کہتے رہے کہ جیسے چاہو ویسے جیو، جو چاہے کرو، بس زندگی موج میلہ ہے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو کیا کہیں گے، من باسنا میں مرقدنا، کس نے ہماری خوابگاہ سے ہمیں اٹھا دیا، یہاں سے کس نے اچانک آ کے یہ ہمیں نکال دیا؟ تو جواب ملے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ تو وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں نے سچ ہی کہا تھا۔ یعنی آج رسولوں کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، اور کل جب یہ حقیقت کھلے گی تو پھر مذاق نہیں اڑا سکے گا انسان، پھر کہے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ اور پھر جواب ان کو اہل ایمان سے یا فرشتوں سے دلوا دیا جائے گا کہ یہ جو ہے وہی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ پھر جب انسان دیکھے گا کہ یہ تو سب کچھ واقع ہو چکا ہے، رسولوں نے سچ کیا تھا، سچ کہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا وہ یہ پورا ہو گیا اور قیامت آ گئی ہے، تو سورہ مومنون میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ وہ مہلت مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ بس ایک دفعہ بھیج دیجئے، جیسے بچے کرتے ہیں نا پلیز پلیز ایک دفعہ اور، تو وہ کہیں گے بس اللہ تعالیٰ ایک دفعہ واپس بھیج دیجئے، تو اچھے عمل کریں گے، اچھے عمل کروں گا میں، اگر ایسا نہیں کروں تو پھر میں ظالم ہوں گا، بس ایک دفعہ یہاں سے نکال دیجئے مجھے۔ تو اللہ تعالیٰ ڈانٹ کر اس کو کہیں گے اخسؤ، یعنی کتے کو اور سور کو بھگانے کے لیے اس کو ڈانٹتے ہیں یا بھگاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے۔ اتنے سخت ناراض ہوں گے اللہ تعالیٰ، کہیں گے پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو، کیا دنیا میں میری آیات پڑھی نہیں جاتی تھی، مگر وہاں تم ان کو جھٹلاتے رہے تھے اور نہیں مانتے تھے، اور ان کو 1400 سال پرانی اور کہتے رہے اور روگردانی کرتے رہے تھے۔ وہ کہیں گے کہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی، یعنی ہم بدبخت تھے، ہم جو ہے اس کو بھول گئے اور ہمارے اوپر غالب آ گئی، ہم بھٹکے ہوئے لوگ تھے۔ تو وہ خود ہی وہاں پر اقرار کہیں گے کہ ہم جو ہے بھٹکے ہوئے لوگ تھے اور ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی۔ تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ مگر اب جو ہے وہ مہلت ختم ہو گئی ہے، اب تو حساب کا وقت ہے، یعنی امتحان ختم ہو گیا، اب آج تو رزلٹ ڈے ہے، یہاں تو رزلٹ ملے گا۔ تو وقت معلوم کی دہشت سے لرزتا ہوا دل بیٹھا جاتا ہے کہ مہلت نہیں ملنے والی، وہاں پر کوئی مہلت نہیں ملے گی اور وہاں پر حساب ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، اور کیوں کرے گی، وہ کس وجہ سے کرے گی، کہ اس لیے کہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ یعنی زمین کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اپنے حالات بیان کرے گی، اس کو تیرے رب نے حکم دیا ہوگا جبھی وہ بیان کرے گی۔ تو یہ آیت پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو اس کے وہ حالات کیا ہیں جو وہ بیان کرے گی، یا زمین کی جو خبریں ہیں وہ کیا ہیں، کیا خبر دیں گی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہر بندے اور بندی یا مرد اور عورت کے عمل بتائے گی کہ اس نے فلاں دن فلاں وقت فلاں عمل کیا تھا، اور یہ ترمذی اور نسائی کی روایت ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ زمین سے بچ کر رہنا، کیونکہ یہ تمہاری جڑ اور بنیاد ہے، تمہارے ہر برے اور اچھے عمل کی قیامت کے دن خبر دے گی، یہ طبرانی کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال اس سے پوچھیں گے،
تو وہ فوراً بولنے لگے گی، اس کو بولنے کی اجازت دیں گے تو وہ پھر تمام سب کے حالات کھول کر بیان کر دے گی۔ آج ہم کتنی بے فکری سے اس پر ہر طرح کے عمل کر رہے ہیں، اور کبھی ہمارے وہم گمان میں بھی یہ بات نہیں آتی ہے کہ یہ بے جان جو چیز جس کو ہم سمجھ رہے ہیں، زمین جو بے جان ہے، یہ ہمارے اقوال اور افعال اور اعمال کی کس طرح سے گواہی دے گی۔ مگر دیکھیں ہم کہ پہلے جو ہمارے ماں باپ تھے اور دادا دادی جو تھے، ان لوگوں کو کتنا یقین تھا، وہ جب بھی ہمیں نصیحت کرتے تھے تو کہتے تھے آہستہ چلو، کیونکہ زمین جو ہے وہ بدلہ لے گی۔ تو یعنی اب جو ہے بچوں کو یہ بات سکھائی نہیں جاتی، بتایا ہی نہیں جاتا ہے کہ زمین پر کس طریقے سے چلنا ہے۔ اب تو زیادہ پاؤں مار کے چلنے کو بہت ہی زیادہ یعنی کانفیڈنس کی جو ہے علامت کہا جا رہا ہے، کس طریقے سے یعنی تکبر اور بے حیائی جو سکھائی جا رہی ہے وہ کس طریقے سے نسلوں میں یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو صحابہ کرام کو اس بات کا یقین تھا، تو حضرت علی کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ جب بیت المال کو تمام جب مال اسباب ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے، خالی کرتے، تو 2 رکعت وہاں پر نماز پڑھتے اور فرماتے تھے کہ یہ زمین تجھے گواہی دینی ہوگی کہ میں نے تجھے حق کے ساتھ بھرا اور حق کے ساتھ ہی خالی کر دیا۔ یعنی انہیں کتنا یقین تھا کہ یہ جو جگہ کا ٹکڑا ہے یہ میرے حق میں ضرور گواہی دے گا۔ تو ہمیں بھی اس کو سوچنا چاہیے کہ گھر میں یا کہیں بھی جہاں بھی ہم ہوں، ہم جہاں پر ہم جس جگہ پر نماز پڑھتے ہیں یا ہم کہیں جاتے ہیں کسی سے ملنے، دعوت میں، پارٹی میں، جہاں پر بھی وقت ہو، ہم وہاں پر اگر نماز پڑھیں گے تو وہ زمین، وہ جگہ ہمارے حق میں انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن ضرور گواہی دے گی۔ تو یہ ہمیں ضرور شعوری طور پر کوشش کرنی چاہیے اور سوچنا بھی چاہیے کہ یہ انشاءاللہ گواہی دے گی۔ دین کے کام ہیں یا اللہ کا ذکر ہے یا وہ اور بھی کوئی بھی خیر کے کام ہیں، تو وہ سب جگہیں انشاءاللہ تعالی ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے، اور جو ہمیں اس وقت پہ شعوری کوشش ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی میں یہاں پڑھ رہی ہوں تو یہ زمین میرے حق میں گواہی دے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اس وقت کے لوگوں کے لیے تو ضرور یہ بات حیران کن تھی، مگر آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہمارے لیے یہ بات بالکل حیرانی کی نہیں ہے، کوئی بھی ہمیں حیرت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی کی ریکارڈ کی ہوئی چیزیں ہم فوراً 1 سیکنڈ میں ٹچ کرتے ہیں موبائل یا کوئی بھی اسکرین، اور ہمیں فوراً وہ کب کی ریکارڈڈ چیزیں جو ہیں وہ سب ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، سن بھی لیتے ہیں، دیکھ بھی لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے جو سب چیزیں ہیں ہماری دسترس میں ہیں، جب چاہیں جیسے چاہیں جن کو آن کریں، سنیں، دیکھیں، کسی کو بھیجیں، کہیں بھی پوری دنیا میں ہم سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کی زمین ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے گا، یہ بھی فوراً اسی طرح سے بولنا شروع ہو جائے گی، اور کائنات اس کے قبضے میں ہے، وہ جس کو چاہے گا بلوائے گا۔ تو یہ جو ہے ہمیں کوئی بھی اب آج اگر ہم دیکھیں تو کوئی ہمیں حیرت کی بات نہیں لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ریکارڈ شدہ جو چیزیں ہیں وہ جب چاہیں گے سنوا لیں گے، کہہ دیں گے کہ سناؤ اور وہ سنا دے گی۔ تو آوازیں بھی ہماری ریکارڈ ہو رہی ہیں اور تصویریں بھی بن رہی ہیں، ثبت ہو رہی ہیں، اور یعنی مووی بن کر سب تیار ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرداً جانتے ہیں، براہ راست سب علم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، مگر اپنی عدالت میں جو سزا اور جزا کے فیصلے ہوں گے تو وہ انصاف کے تمام تقاضے پورے کر کے ہوں گے اور شہادتوں کے بعد ہوں گے۔ اور یہ شہادتیں جو ہیں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں 3 طرح کی ہوگی۔ سب سے پہلے نمبر 1 جو ہے وہ کیا ہے، لکھنے والوں کی، فرشتوں کی، کرامن کاتبین کی شہادتیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود انہیں معزز کاتبین فرمایا ہے، اور یہ تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں، سورہ انفطار میں ہم نے پڑھا۔ تو یہ جو ہے معزز کاتبین ہیں، ہر وقت مکمل جو ہے قول و فعل کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، نہ ان سے غلطی کی کوئی توقع ہے، نہ کسی لاگ لپیٹ کی کوئی گنجائش ہے، اور نہ وہاں کوئی سفارش بھی چلے گی، نہ کچھ دے دلا کر ہم ان فرشتوں سے کمی بیشی کرا سکتے ہیں۔ دنیا میں تو آج ہم ہر طرف یہی کام دیکھ رہے ہیں کہ کہیں بھی کسی کو بھی کچھ بھی دے دو اور اپنے کام نکلوا لو، وہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر لکھی ہوئی کتاب یعنی اعمال نامے کی شہادت بھی ہوگی، اور اعمال نامہ جو ہے اس کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اعمال نامہ ہم دنیا میں تیار کروا رہے ہیں وہ کل قیامت میں حساب کے وقت اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، انسان کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ لینا نہ چاہے گا مگر اعمال نامے اڑتے ہوئے آئیں گے، اور وہ ہاتھ پیچھے کرے گا تو پیٹھ کے پیچھے سے اس کو پکڑایا جائے گا۔ یہ حدیث کی روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور اس سے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ اپنا کارنامہ زندگی یعنی اعمال نامہ آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ اور انسان کو اعمال نامہ ملنے سے پہلے ہی معلوم ہو جائے گا کہ آج اس کے ساتھ کیا کمر توڑ سلوک ہونے والا ہے۔
مثال کے طور پر سارا سال کھیلنے والا جو بچہ ہے، وقت ضائع کرنے والا بچہ ہے، اس کو رزلٹ ملنے سے پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ میں پاس ہونے والا ہوں یا فیل ہونے والا ہوں. تو اسی طرح سے اس کو بھی وہاں پر کامیاب ہونے والے اور ناکام ہونے والے سب پتہ چل جائے گا کہ کون کیسے نمبروں سے پاس ہونے والا ہے. سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ رزلٹ ملنے پر کیا ہوگا. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. 49 آیت ہے. اس روز مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی یعنی نامہ اعمال کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی. حیرانی سے کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں جو اس میں لکھنے سے رہ گئی ہو. جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا. پھر تیسری جو ہے خود اس کے اپنے جسم کی شہادت ہوگی، اور یہ بڑی خطرناک شہادت ہے. اگر ہم اس کو محسوس کریں تو انسان نے اپنے جسم دنیا میں کیا کام لیا، ہر عضو اللہ کی عدالت میں اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دے گا. یعنی میرا خود کا اپنا جسم جو ہے وہ اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا. ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھیں اور باقی تمام چیزیں بھی، اور تمام صلاحیتیں کہ ان سب کو کہاں استعمال کیا، کس چیز میں لگایا، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے کاموں میں یا پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں. سورہ نور میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں، ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. یعنی انسان کا خود کا جسم، خود کی آنکھوں کی شہادت کیا ہوگی، کیا دیکھا، جائز تھا یا نہیں تھا، حلال تھا یا حرام تھا. کانوں کی شہادت کیا کیا سنا، حلال تھا، حرام تھا، کیسا تھا، کیا سنا، اللہ کی فرمانبرداری کی باتیں یا نافرمانی کی باتیں. منہ کی شہادت کیا کیا بولا. اب دیکھیں کہ کسی کو کچھ بھی کہہ دینا، ہمارا اپنا منہ ہے، جیسے چاہیں بولیں، جو بھی چاہیں، یعنی اس سے اللہ کی فرمانبرداری کی باتیں کریں یا گناہ، بے حیائی، بدتمیزی اور جو بھی دل چاہے ہم کر سکتے ہیں سارا دن. تو یہ سب کچھ وہاں پر اللہ تعالیٰ ان سب سے کہے گا اور وہ سب کچھ سنا دیں گے اور بتا دیں گے. اب دیکھیں اپنا گھر ہے، تنہائی ہے، جو چاہیں دیکھیں، جو چاہیں سنیں، جو چاہیں کریں. اور مگر کیا ہم تنہا ہیں؟ نہیں نا. 2 فرشتے مستقل ہماری مووی بنا رہے ہیں، مستقل ہماری ہر بات لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین جو ہماری کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تنہا نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور وہ مووی بنا کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچاتے رہتے ہیں جو کہ کل دکھائی جائے گی. تو ہمارے جسم کی پوری کھال تمام افعال کی گواہی دے گی کہ جو ہم نے دنیا میں کیا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام جو ہے جسم کی قوتیں، طاقتیں، صلاحیتیں یہ سب ہماری ہیں، ہم جو چاہیں کریں ان سے، ان کو جس طرح چاہیں استعمال کریں، جیسا چاہیں اپنے جسم کو ڈھکیں، نہیں چھپائیں، ستر پوشی ہوتی ہو یا ہم عریانیت کے اشتہار بنے ہوئے ہوں، جس طرح چاہیں ملبوسات ہم پہنیں، اپنے ہمارے جو لباس ہوں وہ بے حیائی کے اشتہار ہوں یا پھر ہمارے جسم کو ڈھکنے والے ہوں، اور یا پھر ہم پردہ کریں نہ کریں. ہمارا جسم جتنا چاہے ہم کھولیں، جتنا چاہیں چھپائیں، یہ تو ہمارا جسم ہے اور ہم اس میں کسی کی مداخلت بھی برداشت نہیں کر سکتے نا، کہ ہمارا جسم ہے، جیسے چاہے ویسے اس کو رکھیں، چاہے اس کو ڈھکیں، چاہے کھولیں، چاہے کچھ بھی ہم اس کا کریں. تو جو بھی جیسا بھی فیشن چل رہا ہوتا ہے وہ سب ہم کرنے کو ضروری سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ سب کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ سب ان ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ سب ان ہے تو ہمیں بھی کرنا ضروری ہے. دنیا کی جو دوڑ میں یا فیشن کی دوڑ میں ہم پیچھے نہ رہ جائیں اور بیکورڈ نہ کہلائیں. تو رہ لیں، ان جو ان رہنا ہے وہ کتنے دن رہنا ہے، کتنے دن رہیں گے، آخر کو تو آؤٹ ہونا ہی ہونا ہے نا. سب کو اللہ کی جناب میں حاضر ہونا ہے، آؤٹ ہو کر یہاں سے سب کو جانا ہے وہاں پر. تو آج جس جسم کو عریانیت کا اشتہار بنایا ہوا ہے تو اپنا سب کچھ سمجھ کر کل یہ خود ہی ہمارے خلاف گواہی دے گا. یہ جسم جسے ہم آج اپنا سمجھ کر اس کو جو چاہے کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں، تو یہ کل ہمارے خلاف گواہی دے گا. تو پھر انسان حیران ہو کر وہاں پر اپنے جسم سے پوچھے گا کہ آج تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، تمہیں ہی تو خوبصورت بنانے کے لیے یہ سب کیا تھا میں نے. جو بھی آج انسان اپنے جسم کو بنانے سنوارنے کے لیے کر رہے ہیں، تو جسم جواب دے گا کہ آج جس اللہ کے حکم سے ہر چیز بول رہی ہے، زمین بول رہی ہے، تمام چیزیں بول کر گواہی دے رہی ہیں، تو وہ اسی کے حکم سے آج ہم بھی بول رہے ہیں، اس کا جسم بھی یہ کہہ دے گا. اور آج ہم دیکھیں تو انسانوں نے یہ معلوم کر لیا ہے
کہ انسانی جسم کا جو رونگٹا ہے، یہ رواں جس کو ہم بولتے ہیں، تو یہ سب سے زیادہ جو ہماری قریبی ہے ریکارڈنگ سسٹم یہ ہے، اس میں ریکارڈ ہو رہی ہے ہماری آواز، اور یہ آواز لہروں کی شکل میں فضا میں بھی محفوظ رہتی ہے، اور ہر جگہ جو تصویریں ہیں وہ بھی ثبت ہو رہی ہیں، وہ بھی جمع ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ریکارڈنگ کو بھی آن کروا لے گا اور یہ مووی بھی چلوا لے گا، اور کوئی وہاں پر پھر انکار نہیں کر سکے گا۔ کسی شاعر نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے، یہ جسم گواہی خود دے گا، ہر جوڑ بدن کا بولے گا، خاموش زباں ہو جائے گی، اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ ایک بار خطا ہو جائے اگر، 100 بار ادب سے توبہ کر، ایک اشک یہاں کا بہتر ہے، وہاں گریہ پہم کیا ہوگا۔ یعنی یہ جسم ہمارا جوڑ جوڑ اللہ تعالیٰ کے پاس گواہی دے گا اور بتا دے گا سب کچھ، اور زبان جو دنیا میں جس کو اللہ نے آج گویائی دی ہے اس کو بند کر دیا جائے گا، تو کیا عالم ہوگا اس کا کہ ہاتھ کہہ رہے ہوں گے کہ اس نے یہ کیا تھا، اور پاؤں کہہ رہے ہوں گے کہ یہ یہاں چل کے گیا تھا۔ تو ایک بار اگر خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور یہاں پر ایک اشک جو ہے، ایک آنسو جو ہے، ایک مکھی کے سر کے برابر بھی انسان کی اگر آنکھ میں نمی آتی ہے اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اور وہ تمام غلط کام چھوڑ دیتا ہے، تو وہاں پر جو انسان اتنا روئیں گے کہ ان کے جو آنسو ہیں ان کے آنسو خشک ہو جائیں گے اور اس کی جگہ خون چلنے لگے گا، اور وہ بھی اتنا زیادہ ہوگا کہ اس میں اگر کشتیاں ڈال دی جائیں تو وہ بھی چلیں، مگر اللہ تعالیٰ وہاں پر وہ بھی قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موقع ختم ہو گیا۔ معافی کا وقت تو دنیا میں تھا، یہاں مہلت تھی، وہاں تو حساب کا وقت ہے، وہاں معافی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر جہاں پر معافی کا وقت ہے وہاں پر انسان معافی مانگ لے، رجوع کر لے، ندامت کے آنسو بہا لے، اللہ کی طرف لوٹ آئے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، چاہے کتنے بھی گناہ ہو جائیں۔ انسان کو سرکشی اور گناہوں پر شیطان آمادہ کیا رہتا ہے کہ نہیں تم بہت گناہ گار ہو، توبہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ معاف کرنے والے ہیں اور توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں۔ انسان پلٹ کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس کو معاف کر دیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ اس کے بھی دو مطلب کیے گئے ہیں کہ ایک تو ہر ایک تنہا اللہ کے حضور آ جائے گا جیسے کہ پیدا ہوا تھا انسان، اور دوسرا یہ ہے کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو لوگ گروہ در گروہ جہاں بھی مرے ہوئے ہوں گے سب نکل کر اپنے رب کے حضور آ جائیں گے، اور وہاں ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں گے۔ مسند احمد کی ایک روایت ملتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا قیامت کے دن کوئی دوست اپنے دوست کو بھی یاد کرے گا، یا آپ ہمیں یاد رکھیں گے اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، 3 موقع پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ نمبر 1، اعمال تلتے وقت جب تک کہ پلڑا جھک یا اٹھ نہ جائے، یعنی جب اعمال تل رہے ہوں گے اس وقت صرف پلڑے پہ نظر ہوگی، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، کوئی کسی کا خیال نہیں رکھے گا۔ اور دوسری جگہ کیا ہوگی، جب اعمال نامے دیے جانے کے وقت کہ سیدھے ہاتھ میں دیے جاتے ہیں یا بائیں ہاتھ میں، کیونکہ کامیابی کا انحصار جو ہے اسی پر ہوگا۔ سیدھے ہاتھ میں اعمال نامے جو دیے جائیں گے وہ کامیاب لوگ ہوں گے، اور بائیں ہاتھ والے جو ہیں ناکام لوگ ہوں گے، اور جنت اور جہنم کا پھر ان کو اسی گروہ میں شامل کر دیا جائے گا۔ اور پھر یہی اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے قرآن کریم میں دوسری جگہ، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اس دن نسب کی جو رشتہ داریاں ہیں وہ تمام کٹ جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر تیسری جگہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ پلسرات ہے کہ وہاں پر کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، اور وہ اس کا منظر ہمیں بتایا ہے حدیث کے ذریعے سے کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، اور اس میں لوگ کٹ کٹ کر گر رہے ہوں گے، اور اپنے اعمال کے مطابق انسان اس کو دوڑتے ہوئے تیز گھوڑوں کی طرح، یا پھر آہستہ چلنے والے، یا پیدل چلنے والے، یا پھر گھسٹتے ہوئے، اور اس طریقے سے وہ اس کو پار کرے گا، اور کچھ لوگ اس میں گرا دیے جائیں گے، کٹ کر نیچے گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے، اور اس کو عبور کرنے والوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین۔ ٹائم میگزین جو ہے اس کی ایک رپورٹ کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کو جو نہ ماننے والے ہیں وہ بھی کتنے تجربے کرتے رہتے ہیں، اور ماننے والے تو پڑھنے کو ہی تیار نہیں ہیں۔ تو انہوں نے ایک تجربہ کیا، اور انہوں نے ایک پنجرہ لیا اور اس میں
انہوں نے ایک بندریا اور اس کے بچے کو بند کر دیا۔ بندر جو ہے وہ اپنے بچے کو کبھی بھی جدا نہیں کرتا اپنے سے، وہ اگر مر بھی جاتا ہے تو بندریا اس کو اپنے سینے سے لگائے رہتی ہے اور اس کو لیے لیے گھومتی رہتی ہے۔ تو ان دونوں کو ایک کمرے میں، ایک پنجرے میں انہوں نے بند کر کے کیمرے لگا دیے، اور اس میں انہوں نے جو تجربہ کیا وہ یہ ہیٹ بڑھائی، وہاں پر انہوں نے اس میں ہیٹ دی کہ پھر اس کے بعد میں وہ ٹہلنے لگی، بندریا بچے کو لے کر ٹہلتی رہی، پھر اور زیادہ ہیٹ بڑھائی، پھر اس نے گود سے اتار دیا بچے کو، پھر اور زیادہ ہیٹ بڑھائی، پھر اس نے بچے کو نیچے رکھا، جب بہت زیادہ آخری حد ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھا دیا گیا تو اس نے بچے کو نیچے رکھا اور اس کے اوپر خود چڑھ کر کھڑی ہو گئی۔ تو یہ تجربہ انہوں نے خود کر کے دیکھا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ کہ اس دن نسب کی رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ ہے اس دن کہ کوئی رشتہ داری باقی نہیں رہے گی، اپنی بیوی، اپنا بھائی، اپنا بچہ، اپنے ماں باپ، اپنے سب کو فدیے میں دے گا اور کہہ دے گا ان سب کو لے لو اللہ تعالیٰ، بس مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ اور دنیا میں دیکھیں کہ انہی کے رشتوں کے خاطر ہی انسان غلط کام کر رہا ہوتا ہے، وہاں پر کسی کو کوئی نہیں پوچھے گا اور پھر سب کو دینے کو تیار ہو جائے گا وہاں پر انسان۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ تیاری کرنے والا بنائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کے فرما بردار لوگ ہوں گے۔ پھر ہم دیکھیں کہ جو 7ویں اور 8ویں آیت ہے، جو آخری آیات ہیں اس کی دونوں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ نیکی جو ذرہ برابر ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور ذرہ برابر برائی کا بدلہ بھی انسان دیکھ لے گا۔ تو ہم اگر دیکھیں کہ قرآن کا جو اصول ہے اس کے مطابق کہ اس کو ہم 4 طرح سے دیکھ سکتے ہیں، یا ان کو 4 پوائنٹ کے حوالے سے، کہ نمبر 1، نیک اعمال جو ہیں بغیر ایمان کے اللہ کی جناب میں قبول نہیں ہوتے ہیں، اور کافر کی نیکیاں جو ہیں اس کو نیک نامی کی شکل میں دنیا میں اس کو اجر دے دیا جاتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن جدعان کے بارے میں کہ ان کے حوالے سے حضرت عائشہ نے ایک دفعہ سوال بھی کیا تھا کہ جاہلیت کے زمانے میں بہت نیک تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، مہمان نواز تھا، قیدیوں کو رہائی دلاتا تھا، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کیا کرتا تھا، یعنی نیکی کے کوئی قسم کوئی کام اس نے نہیں چھوڑا ہوا تھا، تو کیا یہ سب اس کے کچھ کام آئے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب مجھے روز جزا میری خطاؤں کو معاف کر دینا، اور یہ ابن جریر کی روایت ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے لوگوں کے بارے میں بھی آج لوگ پریشان رہتے ہیں کہ وہ سوالات بھی کرتے ہیں، وہ جو ہے ایمان کے بغیر کیا ان کے عمل قبول نہیں ہوں گے؟ تو یہاں پر دیکھیں کہ جو ایمان کے بغیر ہے وہ عمل صالح اللہ تعالیٰ کی جناب میں قبول نہیں ہوں گے۔ پھر دوسرا اصول یہ ہے کہ برائی کی سزا اتنی ہی اور نیکی کی جزا بڑھا چڑھا کر دی جائے گی، اور کہیں 10 گنا اور کہیں 100 گنا اور کہیں 700 گنا کے بارے میں ہم احادیث میں پڑھتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں گے اجر و ثواب بڑھائیں گے اخلاص نیت کی وجہ سے، تو اس لیے یہ شوق اور رغبت دلائی گئی ہے کہ چھوٹی نیکیوں کو بھی انسان چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا دے، اور پھر کل یہی جو ہیں بہت کام آنے والی ہیں انسان کے۔ اور اس کے حوالے سے ہم حدیث دیکھتے ہیں، حضرت عدی بن حاتم جو ہیں ان کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ سے بچو، خواہ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ دینا ہو یا ایک اچھی بات کہنے ہی کے ذریعے سے ہو۔ کسی نیک کام کو حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں ایک ڈول پانی ڈال دینا ہو، یا یہی نیکی ہو کہ تم اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، یعنی مسکرا کر اچھی طرح سے کسی سے ملا جائے، اچھا مشورہ دے دینا، سلام میں پہل کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا۔ اور پھر خاص کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان خواتین کو صدقہ کرنے اور پڑوسیوں کو خیال رکھنے کی تاکید بھی فرمائی ہے، کیونکہ خواتین جو ہیں وہی زیادہ ناشکری بھی کرتی ہیں، زبان کا غلط استعمال کرتی ہیں، اور صلہ رحمی بھی انہی سے زیادہ ہے کہ وہ کریں، ورنہ وہی قطع رحمی زیادہ کرتی ہیں۔ تو یہاں پر پھر تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مومن پر جو ہے تقوی کی وجہ سے خصوصی انعام یہ ہوگا کہ بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے ان کے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اس کے حوالے سے حدیث آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی روایت ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں یہ آیت فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ نازل ہوئی، تو حضرت ابو بکر نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں اس ذرہ برابر برائی کا نتیجہ دیکھوں گا جو مجھ سے سرزد ہو گئی
گئی تو آپ نے فرمایا اے ابو بکر، دنیا میں جو معاملہ بھی تمہیں ایسا پیش آتا ہے جو تمہیں ناگوار ہو، وہ ان ذرہ برابر برائیوں کا بدلہ ہے جو تم سے صادر ہوں، اور جو ذرہ برابر نیکیاں بھی تمہاری ہیں انہیں اللہ آخرت میں تمہارے لیے محفوظ رکھ رہا ہے۔ ابن جریر اور طبرانی اور بحقی کی روایت ہے یہ۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص نیکی کرے گا اس کی جزا آخرت میں ہے، اور جو کسی قسم کی برائی کرے گا وہ اسی دنیا میں اس کی سزا مصائب اور امراض کی شکل میں بھگت لے گا، اور اللہ تعالیٰ مومن پر ظلم نہیں کرتا، اور دنیا میں اس کی نیکیوں کے بدلے وہ اسے رزق دیتا ہے اور آخرت میں اس کی جزا دے گا۔ کوئی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انتہائی بیمار ہو کر فوت ہو جاتا ہے تو لوگ غلط باتیں کرنے لگتے ہیں کہ گناہ گار تھا، اتنا بیمار ہوا، جبکہ جو شخص انتہائی بیمار ہو اور اس میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس مومن بندے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ پھر چوتھا جو پوائنٹ ہے، مومن سے ہلکا حساب لیا جائے گا، یعنی درگزر کیا جائے گا۔ تو اس کے حوالے سے حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے بھی حساب لیا گیا وہ مارا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ تو صرف اعمال کی پیشی ہے، لیکن جس سے پوچھ گچھ کی گئی وہ مارا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی سجدے میں دعا فرماتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ مجھ سے ہلکا حساب لینا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی انہوں نے پوچھا ہلکے حساب سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، اس سے مراد یہ ہے کہ نامہ اعمال کو دیکھا تو جائے گا مگر اس سے درگزر کیا جائے گا، یعنی اے عائشہ جس سے حساب فہمی کی گئی وہ مارا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کسٹم وغیرہ پہ یا پولیس کسی کو اگر شک میں پکڑ لے تو بس اس کا پھر سارے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہاں پر تو سب نیتیں اور عمل سارے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوگا اور سب حساب کتاب ان کے مطابق کیا جائے گا۔ تو یہاں پر اتنا برا حال ہوتا ہے، وہاں پر کیا حال ہوگا انسانوں کا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اسی حساب کتاب اور عذاب سے بچنے کے لیے، جس کے لیے زندگی میں ہی جنت کی بشارت تھی، حضرت ابوبکر صدیق وہ فرماتے تھے، انہوں نے ایک دفعہ سرسبز درخت کو دیکھا تو فرمایا کاش میں درخت ہوتا کہ عاقبت کی ذمہ داری سے چھوٹ جاتا۔ ایک باغ میں پرندوں کو چہچہاتے دیکھا تو آہ سرد بھر کر فرمایا پرندوں تمہیں مبارک ہو، مزے سے چگتے پھرتے ہو، اڑتے پھدکتے ہو، درختوں کی شاخوں پر بیٹھتے ہو اور قیامت میں تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کاش ابوبکر تمہاری طرح ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سب کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا مگر ابوبکر کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ یہ تھا ان لوگوں کا حال جو بخشے ہوئے تھے، جن کے لیے دنیا ہی میں جنت کی بشارتیں تھیں۔ تو اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں سارے دن میں کتنی بار توبہ، استغفار اور دوزخ سے آزادی اور حساب میں آسانی کی دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نافرمانی سے بچا لے اور کل کی تیاری ہمیں آج سے کرنے والا بنائے انشاءاللہ تعالی، آمین۔ اللہ تعالیٰ جو غلطی اور کمی ہو گئی ہے اس کو معاف فرما دے اور صحیح کر کے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اس کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔